ایک عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا جس نے بوڑھے مرد سے شادی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس مرد کے گھر آئی وہ ایک دوسرے سے ہم بستر ہوئے۔ حالت جمعہ میں وہ مرد عورت کے شکم پر مر گیا اور اس کی منی بھی انزال کے ساتھ باہر آ گئی، اور وہ عورت اس سے حاملہ ہو کر بچے کی ماں بن گئی۔ اس مرد کی دوسری بیوی سے بھی اولاد تھی۔ پدری بھائی اس بچے کو امیر المومنین سیدنا عمر کے پاس لے آئے اور عمر سے کہا، اس عورت نے اس بچے کو زنا سے جنا ہے، اور معاملے کی گواہی بھی پیش کر دی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ اتنے میں حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تمام ماجرا آپ کو بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس عورت میں بارے میں بتا سکتا ہوں، یہ کتنے دنوں سے بوڑھے مرد نے سے شادی کی ہوئی ہے، اور کس دن وہ اس مرد کے پاس آئی اور کتنی مرتبہ وہ اس سے ہم بستر ہوا۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا، اب اس عورت کو چھوڑ دو اور کل صبح اسے حاضر کرنا۔ جب دوسری صبح اسے حاضر کیا گیا تو اس کا بیٹا بھی حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کے ہم عمر چند دیگر بچے بھی لائے جائیں۔ جب دوسرے بچے بھی حاضر ہو گئے تو انہیں اس بچے کے ساتھ کھیلنے میں مشغول کر دیا۔ جب وہ تیزی سے کھیل رہے تھے تو آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بچہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے بچوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے بچے بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن عورت کا بیٹا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہ بیٹا بوڑھے کا ہے جو عورت کے شکم پر مرا ہے۔ آپ نے اسے اس کے باپ کی میراث دی، اور جن لوگوں نے عورت کو زنا کی نسبت دی تھی ان پر تہمت کی حد جاری کی۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، اے ابو الحسن، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ بچہ بوڑھے مرد کا ہے؟ آپ نے عرض کیا، جب بچے کھڑے ہوئے تو وہ بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہوتے تھے، کسی چیز کا سہارا نہ لیتے تھے، اور یہ بچہ جب بھی کھڑا ہوتا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑا ہوتا تھا۔ تو یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچہ بوڑھے مرد کا ہے۔